میں نہیں آئے، ہمارے لیے کیا درس ہے؟ علماء نے بڑی اچھی مثال دی ہے، کہا آج اگر تمہارے سامنے کوئی یہ بات کہے نا، میں یہ جو بات کر رہا ہوں یہ حدیث مصطفیٰ ہے، یہ سرکار کی حدیث ہے، تو یہ کہہ کے انکار نہ کرو میری عقل میں نہیں آ رہی، یہ کہہ کے انکار نہ کرو مجھے اس کی سمجھ نہیں آ رہی۔ تحقیق کرنا، کسی عالم سے اس کے بارے میں پوچھنا، یہ الگ درجہ ہے، الگ بات ہے، لیکن فوراً آپ کے سامنے کوئی کہتا ہے میں سرکار کی حدیث تمہیں سنا رہا ہوں، خارج میں اگرچہ وہ ہو یا نہ ہو، اگر وہ کسی بات کو سرکار کی طرف منسوب کر رہا ہے تو عذر امتی ہمارے لیے یہ لازم ہے کہ اس فرمان کی بے ادبی نہ کریں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم کسی عالم سے پوچھیں یہ اتھینٹک ہے یا نہیں، یہ سرکار کا فرمان ہے یا نہیں، یہ حدیث ہے یا نہیں، یہ سرکار کا عمل ہے یا نہیں، یہ الگ بات ہے۔ لیکن جیسے ہمارے ہاں بے شعور لوگ جو جانے کیا پڑھ لیتے ہیں اور اپنے آپ کو پڑھا لکھا کہتے ہیں، اپنے عقل میں بات نہ آئے تو فوراً کہہ دیتے ہیں ہم تو اسے مانتے ہی نہیں۔ یہ بے ادبی ہے حضور پاک کی اور حضور پاک کے فرمان کی، آپ کے عمل کی۔ تمہیں سمجھ نہیں آ رہی تو تمہاری عقل کی خرابی ہے، سرکار دو جہاں کے فرمان میں کسی قسم کی کمی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ تعظیم و توقیر ہمارے لیے بجا لانا انتہائی ضروری ہے۔ سورہ حجرات کی بات چلی، سورہ حجرات کی آپ پہلی آیت پڑھیں، اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ یہ حدود شرعی ہے۔ میں جو اب بات کر رہا ہوں نا، یہ جذبات کما حقہ بیان نہیں ہو سکتے، میں کوشش کرتا ہوں آپ تک اپنا دل میں جو بات ہے وہ پہنچا سکوں۔ یہ بڑی اونچی بات ہے جو میں آپ کے سامنے کرنے جا رہا ہوں۔ قرآن مجید کی 2 آیتوں کی روشنی میں اللہ تعالیٰ سورہ حجرات کی پہلی آیت میں فرما رہا ہے، حدود شریعہ قائم کر کے باؤنڈری لگا دی، قوانین ہیں، اصول ہیں، ضوابط ہیں۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے مسلمانوں اللہ اور اس کے رسول کی شریعت سے آگے نہیں جا سکتے تم۔ یہ دائرہ کار ہے، تم نے اس حدود کے اندر رہنا ہے، اس شریعت کے اندر رہنا ہے، اس باؤنڈری کو کراس نہیں کرنا۔ یہ حدود الہیہ ہیں، یہ حدود شریعت مصطفیٰ ہے، ان سے آگے تم نہیں جا سکتے۔ مجھے بتائیں کیا یہ اصول بیان کر دینا کافی نہیں ہے؟ کیا یہ قاعدہ بیان کر دینا کافی نہیں ہے؟ کیا یہ ضابطہ بیان کر دینا ہمارے لیے کافی نہیں ہے کہ جو اللہ نے اس کے رسول نے شریعت دے دی، جو باؤنڈری کھینچ دی، جو دائرہ کار بنا دیا، اس کے اندر ہم نے رہنا ہے۔ اس آیت کے باوجود اللہ کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اتنا بڑا ضابطہ دیا کہ حدود الہیہ سے باہر نہیں جانا، پھر اس پورے دائرے کا مرکز محمد عربی کی ذات کو بنایا۔ کہ قوانین تو تمہیں دیے، ضابطے تو تمہیں دیے، لیکن ان ضابطوں پہ عمل ایسے کرنا ہے جیسے میرا محبوب کر رہا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ وہ درجہ جہاں میں آپ کو لانے کے لیے یہ ساری بنیاد بنائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، ان کی سیرت مطہرہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، ان کے پیچھے چلنا ہے تو نجات ہے۔ حدود الہیہ، حدود شریعہ کی جتنی بھی اس کا دائرہ کار ہے، اس کا مرکز سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ کوئی تو ایسی شخصیت ہو جس سے جذباتی رشتہ قائم ہو، وہ کہے کہ ہم 313 ہیں، آگے ہمارے کتنے گناہ ہیں، لڑ پڑیں۔ کوئی تو ہو جب وہ کہہ دے سمندروں میں گھوڑے دوڑانے، ہم یہ نہ سوچے کہ گھوڑا پانی پہ چلتے یا نہیں، دوڑا دے۔ کوئی تو ہو جو کہے کھانا ہے ہم کھائیں، کوئی تو کہے نہیں کھانا تو ہم کھانا چھوڑ دیں۔ یہ سرکار دو جہاں سے جذباتی رشتہ جو آج امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی نے اجاگر کیا جی، یہ نوجوانوں کے اندر جو شمع روشن کی ہے خدا کی قسم، اور مرد مجاہد نے، اللہ ان کی قبر انور پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ یہ انتہائی ضروری ہے، کوئی تو ہو ایسا۔ عرب میں ہمیں آج بھی مثال ملتی ہے اس کی، 2 عربی لڑ رہے ہو نا آپس میں، اگر ان سے جا کے کہہ دیا جائے صلی علی النبی، لڑائی جھگڑا چھوڑو محمد عربی پہ درود پڑھو، یار وہ لڑنا بھول جاتے ہیں اور درود پاک پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسا جذبہ ایمانی ہو، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت ہو، تو ایمان بھی لانا ہے، تعظیم و توقیر بھی بجا لانی ہے، ایسی کہ کسی اور کی ویسی نہ۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت حقیقی معنوں میں ہم کیا سمجھ سکیں گے؟ ہم کہاں گرے پڑے لوگ ہیں، کہاں ہم خاک افتادہ۔ وہ شان تو میں یہ اپنے حلقہ احباب میں بات کرتا ہوتا ہوں، اب میں یہ عموماً بھی کہتا ہوں کہ ہم مسلمان بھی، کلمہ گو بھی حقیقی معنوں میں سرکار کی شان و عظمت نہیں جانتے۔ ہم کیا ہیں، سرکار کے ساتھ رہنے والے صحابہ بھی حقیقی معنوں میں حضور کی شان و عظمت نہیں جانتے، ان کا رب بھی جانتا ہے۔ اس لیے تو شیخ سعدی نے کہا ہے بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، بس اتنا ہی کہہ سکتے ہیں یا رسول اللہ
خدا کے بعد درجہ کسی کا ہے تو وہ آپ کا ہی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہی بات ہمارے امام اہل سنت نے کی ہے نا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو شان و عظمت ہے، حقیقی معنوں میں ہم کیا سمجھ سکیں اسے، اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے جو قالب بشری میں سرکار دو جہاں کو ہماری طرف مبعوث کیا ہے، یہ بے شرم لوگ کیا سمجھیں کہ جو کہتے ہیں بڑی بھائی جتنی ان کی تعظیم کی جائے معاذ اللہ، انہیں کیا خبر ہو اس چیز کی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بشریت کا لبادہ اڑا کے دنیا میں کیوں بھیجا ہے۔ بھئی ہم اشرف المخلوقات ہیں، کبھی آئینہ دیکھا ہے؟ اشرف المخلوقات یعنی فرشتوں سے بھی اعلیٰ مخلوق ہم ہیں۔ اگر تم نے دیکھنا ہے اشرف المخلوقات کون ہے تو وہ حقیقی معنوں میں محمد عربی کی ذات ہے، ان کے صدقے ہم ہیں کہ ہم بھی انسان ہو گئے، ورنہ ہم کہاں اور اشرف المخلوقات ہونا کہاں یار، یہ تو بڑی وراء الورا باتیں ہیں۔ وہ کیا لوگ جانے جو محض سرکار دو جہاں کو لباد بشری میں آنے کی وجہ سے اپنے جیسا سمجھ بیٹھے، بدبخت لوگ۔ سرکار دو جہاں تو لباس بشری میں اس لیے آئے کہ ان کو دیکھا جائے اور اپنی زندگی سنواری جائے، ان کو دیکھا جائے تو سمجھا جائے خدا کا حقیقی بندہ ہوتا کیسے ہے۔ ہم تو نہیں سمجھ سکتے ان کی حقیقت کو، لیکن ایک پہلو ہے، وہ ہے انسانیت والا پہلو۔ سرکار دو جہاں بشر ہیں، اگر کوئی آپ کو بشر نہیں مانتا تو علماء کہتے ہیں وہ دار اسلام سے خارج ہے، کافر ہے۔ نور آپ کا ایک وصف ہے، ہمارے نزدیک بشریت کے اندر سرکار ایسے بشر ہیں جس طرح سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کے سامنے کوئی بھی بشر آپ کی بشریت کا مقابلہ نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے؟ جس طرح پتھروں کے اندر موتی جوہر خوبصورت پتھر ہوتے ہیں نا، ویسے، اور وصف ہے ایک آپ کا نور ہونا۔ تو آپ کی بشریت کو اگر ہم دیکھیں نا تو کچھ جا کے ہم سمجھ سکتے ہیں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی انسانی زندگی کو، جو ہمارے لیے سیرت کا ایک بہت بڑا کشادہ میدان ہموار کرتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، قاضی ہیں، حاکم ہیں، بہت کچھ ہیں، ساتھ ہی ساتھ شوہر بھی ہیں، والد بھی ہیں۔ سینہ پھٹتا ہے خدا کی قسم، سیدہ پاک بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ، سرکار کی 4 بیٹیاں، کتنی؟ سارے بولیں 4۔ تو پتہ چلا اللہ تعالیٰ کو بیٹی کی جو نعمت ہے نا وہ محبوب ہے، سرکار کو 4 دی ہیں، حضرت سیدہ ام کلثوم، حضرت سیدہ رقیہ، حضرت سیدہ زینب اور حضرت سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین۔ جی 4 بیٹیاں، ان میں سب سے پیاری لخت جگر سب سے چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سرکار کو سب سے محبوب ہے۔ حضور کی بارگاہ میں آئی نا، یہ دل سے سنیں بات ذرا، ازرو والد سرکار دو جہاں تربیت کیسے کر رہے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کہا یا رسول اللہ اب تو زمانہ بڑا بدل گیا، اب تو حالات ہی بڑے بدل گئے، مشکیزہ اٹھاتی ہوں، اس کی ایک رسی ہے نا کندھے پہ آ جاتی ہے، اس کے وزن کی وجہ سے مجھے یہاں نشان پڑ گیا۔ حضرت فاطمہ کہہ رہی ہیں ان سے بڑی شہزادی ہے کائنات میں کوئی؟ وہ تو جنت کی شہزادی، اونچا کہو سبحان۔ وہ تو سرکار کے جگر کا ٹکڑا ہے جی، سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو گئی، کہا چکی خود پیسنی پڑتی ہے، درد ہو گیا ہے، نقاہت ہے جسم میں، کمزوری محسوس کرتی ہوں، یا رسول اللہ کوئی عورت غلام کوئی لونڈی نہیں مجھے دے دیتے؟ حضور پاک کمی ہے کوئی؟ مالک کونین ہے، کمی ہے کوئی؟ لیکن حضور نے کیا فرمایا؟ فاطمہ یہ دنیاوی چیزیں ہمارے لیے تو نہیں، کہا میں تمہیں وہ چیز دیتا ہوں جو غلام رکھنے سے افضل ہے، تسبیح فاطمہ جسے ہم کہتے ہیں، ہر نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ کہو، 33 دفعہ الحمدللہ کہو، 34 دفعہ اللہ اکبر کہو، یہ تمہارے لیے غلام رکھنے سے افضل ہے۔ کس درجے کی تربیت فرمائی ہے آپ نے؟ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھو، اس سے پہلے میں آپ کے سامنے بات کروں حضور شوہر سرکار دو جہاں کیسے ہیں۔ یہ تو بڑے بدبخت لوگ ہیں، پاگل ہیں، ان کا دماغ نہیں ہے سر کے اندر، جو کہتے ہیں معاذ اللہ اتنی شادیاں نبی مسلمانوں کے نبی نے کیوں کی ہیں۔ میں اس کی طرف آتا ہوں انشاءاللہ، اس کو میں بیان کرتا ہوں۔ سرکار دو جہاں کی جتنی بھی ازواج مطہرات ہیں سوائے حضرت عائشہ کے، سب کی سب ایسی ہیں جن کی پہلے بھی شادی ہو چکی ہے، یا طلاق یافتہ ہیں یا ان کے شوہر فوت ہو چکے ہیں۔ ہمارے معاشرے کا کیا حال ہے؟ جس بیچاری عورت کا شوہر فوت ہو جائے یا جسے بغیر اس کی غلطی کے طلاق ہو جائے، معاشرہ اسے منہ ہی نہیں لگاتا، دوسری شادی کا تصور ہی نہیں۔
وہ بیچاری یا گناہوں میں پڑتی ہے یا پوری